أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی اور یہ مسلسل محرم اور سفر میں کہ جو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک اعظم طاعات ہو، اللہ سے نزدیک ہونے کا سب سے بہتر ذریعہ، یا یہ آپ الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں ایک بہترین ذریعہ ہو، اس پر اعتراض کیوں؟ اس بارے میں ہم مسلسل گفتگو کرتے آ رہے ہیں. پچھلے ہفتے آپ جانتے ہیں آج 25 سفر ہے، تو 5 دن پہلے دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید دنیا میں تنہا ایک ایسا ایونٹ ہوگا، ایک ایسی عزاداری ہوگی جہاں اتنے سارے لوگ ایک وقت میں اکٹھا ہوتے ہیں اور جہاں ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اپنے آقا کی بات پر لبیک کہتے ہوئے. وہیں دل کے گہرائیوں سے یہ جو آنسو نکلتے ہیں، آپ کبھی سوچئے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ، جو آفیشل عراقی گورنمنٹ کی جو ہے اس سال کی رپورٹ ہے 2 کروڑ 12 لاکھ لوگ تقریباً شریک ہوئے. یہ 2 کروڑ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ 2 کروڑ لوگ، 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جن کی آنکھوں سے امام حسین کے لیے آنسو جاری ہیں، وہ یوں ہی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے؟ یا جس رسول کو ہم مانتے ہیں، جس دین کو ہم مانتے ہیں، وہی رسول فرما کے گیا ہے، وہی رسول ہمیں ہدایت کر کے گیا، ارشاد فرما کے گیا ہے کہ میرے حسین کے غم میں آنسو بہانا اللہ کو، بندے کو اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک کر دیتا ہے. تو اب ایک سوال یہ ہے جو آج دنیا میں جہاں ایک طرف مجرمانہ غفلت ہے کہ وہ آج آپ دیکھیے دنیا کی مین اسٹریم جو میڈیا ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتی کہ مجھے کہ بھئی ہاں 2-4 لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے. وہ ہرگز یہ بات بتانے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی اتنے لوگ آئے، جو کہ دنیا میں کسی بھی جگہ ایک مہذب کلچر اور مہذب انسان کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ کہہ دیتی ہے وہ اس کو اعلان کرتے ہیں. اور ہر آپ دنیا کے کسی بھی میڈیا میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، جو گورنمنٹ کہتی ہے وہ اتھینٹک سب سے زیادہ مانی جاتی، پرائیویٹ اداروں کی بات نہیں مانی جاتی. تو گورنمنٹ وہاں کی کہہ رہی ہے کہ بھئی اتنے لوگ، اور
جو دنیا کے میڈیا کے سب سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں، کہتے نہیں نہیں بھائی یہ کچھ زیادہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ضرور کہ چاہے جتنے لوگ آئے ہوں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے آپ کے اس تعصب سے کہ اس آپ جو ہے 40 پر یہ مومنین کا اکٹھا ہونا، بلکہ آپ یہ کہنا شاید ٹھیک نہ ہو، مومنین سارے دنیا کے انسانوں کا جمع ہونا آپ کو کھٹک رہا ہے، آپ کو کہیں دل میں درد ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظلم کی خلاف عدالت اور آپ ظلم کے پرچمدار ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو آدمی ظلم کی پہچان ہو، جو ساری دنیا میں لوگوں کو استحصال کرتا ہو، طرح طرح کے لیے اس طرح سے ان کے خون کو چوستا ہو، ایک طرف وہ ہو، دوسری طرف اسی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے اور روز بروز بڑھتے ہوئے انسان کا ایک سیلاب ہو، تو آپ کو ڈر لگے گا، نیچرلی ڈر لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہو کہ آپ کی بساط ظلم یہی الٹ کر رکھ دیں گے، اور یہی خدا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پڑھیے، قرآن ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جتنی کتابیں بھیجی، جتنے نبیوں کو بھیجا، ان سب کا ایک مقصد، ظلم کو روئے زمین سے مٹا دو، اس کا خاتمہ کر دو۔ اور سب سے زیادہ ظلم کے خلاف طاقتور آواز امام حسین نے بلند کی۔ آج شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا میں شاید بہت سارے لوگ ظلم کے خلاف لڑنے والے ہوں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان سب کا نام و نشان مٹ گیا، مولا حسین کا باقی رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے، تم اللہ کے لیے کوئی کام خلوص سے کر دو، اللہ کا کام ہے اس کو بلند کر دینا۔ آج وہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں تو واقعی اماموں کی پیشن گوئی بھی روز بروز انسانوں کے سامنے سچ ہوتی نظر آ رہی، بلکہ آپ کہہ سکتے ان کی اعجازانہ گفتگو کا اثر آج ہر جگہ دکھائی دینے لگا ہے۔ ائمہ فرماتے تھے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ہمارا پیغام دوسروں تک پہنچا دو، خود ہمارے در پر لوگ سجدہ ریز ہو جائیں گے، ان کی پیشانی ہمارے سامنے جھک جائے گی۔ تو ایک سوال میں نے کہا ہمیشہ سے یہ، کیوں اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں؟ بھئی آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ جو جا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا کے جا رہے ہیں، وہ آپ سے تو قرضہ لے کے نہیں جانگ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ تو مانگنے نہیں آ رہے کہ آپ ہمیں بھیج دیجئے، نہیں، بلکہ آپ، ہم تو دیکھتے ہیں دنیا کی جتنی فلائٹس ہیں 40 میں ٹکٹ مہنگا کرتی ہیں، تو آپ تو اپنی جیب بھر رہے ہو۔ تو جو جا رہا ہے وہ قربانی دے کے جا رہا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ وہ اجر رسالت ادا کرنا چاہتا ہے، تمہاری طرح جو ہے کفر کا پرچم نہیں اٹھائے ہوئے ہے۔ تو ایک آدمی دنیا سے آج واقعی کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ کو بلا رہے ہیں 40 پہ امام حسین، آپ دیکھیے۔ اچھا آپ ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں جتنی گورنمنٹ ہے وہ سہولت فراہم نہیں کرتی ہے، وہ اڑنگا ڈالتی ہے، وہ رکاوٹیں ڈالتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ کتنے لوگوں کو ہم روک سکیں، طرح طرح سے بہانا۔ بھی اسی مثال میں آپ دیکھ لیجئے، 40 کا یہی ہندوستان سے ایک فلائٹ گئی بغداد سے یا یہ دبئی سے انہیں واپس کیا گیا، ایک چھوٹی سی مسٹیک ان کی نہیں تھی۔ وہ کیا ہے؟ کہتے بھئی آپ کو نجف ایئرپورٹ پہ جانا نہیں ہے، بغداد پہ، اور آپ نے فلائی اس میں کر لیا۔ تو کس نے فلائی کروایا؟ یہ تو آپ نے کروایا تھا۔ تو آپ رکاوٹ بھی ایجاد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہوا، اتنے سارے لوگ آنے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ خود دلیل ہے کہ یہ امام حسین کا پیغام اور 40 کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ رہا ہے، اور عنقریب ظلم کی بساط الٹ دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس حسین نے کربلا کی ابتدا کی تھی، اسی حسین کا بیٹا پردے غیب میں ہے۔ یہ پیغام جب دنیا تک پہنچتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں یقیناً ظلم کے اندر گھبراہٹ ہونا چاہیے۔ جتنی بھی ظالم حکمراں ہیں ان کو درد ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا ہے تو آپ جان لیجئے، لیکن وہ بیوقوف نہیں ہے۔ یہاں
وہ ہم سے زیادہ چالاک ہے اور وہ اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں. آج یہ اثرات، کبھی آپ سوچئے کہ 2 کروڑ لوگوں کا کھانا کھلانا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. آپ کسی گورنمنٹ کو کہہ دیجئے آؤ 1 مہینے آؤ 2 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلا دو، خالی پانی پلا دو، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. ساری دنیا کے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیجئے. پاکستان میں سیلاب آ گیا، کتنے لوگ متاثر ہوئے؟ ابھی آپ خالی پوچھیں آفیشیل کتنے لوگ ہوئے تو وہ بتائیں گے 2 کروڑ لوگ. تو ان کو پانی نہیں پہنچا پا رہے ہو تم، کہتے ہو ہم تو دنیا کے موسٹ پاورفل انسان ہیں. تو کیا ہوا تمہیں؟ پانی نہیں پہنچا پا رہے ان کے پاس. یہ خود بتاتا ہے، دیکھیے یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ 40 پہ جمع ہونے والوں کا جمع ہونا ایک معجزہ ہے. اس کا انتظام بھی خدا اور رسول کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو راز الہی ہم کہتے ہیں، اسی کو راز الہی کہتے ہیں. میں بہت اس طرف نہ جاؤں، میں نے 40 سے متعلق کچھ باتیں، قرآن نے 40 خود چہلم کی 40 دن کی بہت اہمیت بتائی. آج تک کوئی اس کے راز کو بھی نہیں سمجھ سکا. کیوں 40 دن؟ یہ ایک سوال ہے نا واقعی، کیوں 40 دن؟ مثال کے طور پر جناب موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پہ کیوں بلایا 40 دن کے لیے؟ اللہ خود کہتا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. یہ 40 دن کیوں؟ رسول اللہ کو غار حرا میں کیوں اللہ نے کہا کہ 40 دن تک آپ عبادت کریں؟ ہے نا؟ آپ قرآن کی دوسری آیتوں کو دیکھیے. ایک آیت میں نے پڑھی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ لیا. پھر دوسری جگہ وہی جناب موسیٰ کی قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے، جب ولی خدا کی مخالفت کیا، جناب موسیٰ کی مخالفت کیا انہوں نے، تو کیا کہا؟ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً. اے بنی اسرائیل کے لوگوں، چونکہ تم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی ہے، 40 سال تک اسی جو ہے بیابان میں گھومتے رہو، تمہیں راستہ نہیں ملے گا. اب ایک سوال ہے کہ بھئی 40 ہی سال تک کیوں؟ ہے نا ایک سوال ہے کہ بھئی 40 سال کیوں؟ پھر آگے ایک کہتا ہے یتیہون فی الارض، زمین پہ گھومتے تھے. آج تاریخ کہتی ہے کہ جتنا دن بھر چلتے تھے کہ راستہ مل جائے، صبح ہوتی تھی جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہوتے تھے. 40 سال تک اسی طرح ان کا گزر گیا. پھر ولی خدا کی دعا سے وہاں سے نکل سکے. یہ بھی بتانے کے لیے کافی ہے اگر ولی خدا کی ہمراہی نہیں ہوئی تو انسان در در بھٹکتا رہے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ ولی خدا کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے، اپنے فیور میں رکھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے دوسری جگہ آیا یہ حتی اذا بلغ اشدہ، جب ان کی ہڈیاں مضبوط ہو گئی، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 سال کے ہو گئے. تو 40 سال کے ہو گئے تو کیا ہوا؟ اب یہ آپ دیکھیے قرآن کی آیت، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے اللہ اب موقع دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں. تو ایک سوال ہے 40 سال سے پہلے شکریہ نہیں؟ 40 سال کے پہلے بھی تو شکریہ کی ضرورت ہے. اللہ کہہ رہے کہ یہ شکریہ کا اب الگ ہی مقام ہے، اب یہ الگ ہی مرتبہ ہے. تو یہ قرآن تھا. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں ایک دو، آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا، ہمارے شیعوں میں جو بھی، دیکھیے یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے. امام نے یہ جو جملہ فرمایا من، جو بھی ہمارے شیعوں میں 40 حدیث یاد کر لے، کیا ہوگا؟ بعثہ اللہ یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ اس کو قبر سے اٹھائے گا کس آدم؟ فقیہن عالمن، فقیہ اور عالم اٹھائے گا. آج آپ کبھی سوچئے 40 سال 50 سال تک دن رات پڑھنے والے کو آج ہمارے وہاں فقیہ بنتے ہیں.
40 سال سے کم کسی کو لگتا نہیں ہے، 50 سال سے کم لگتا نہیں ہے۔ ایک مرجع بننے کے لیے، ایک فقیہ بننے کے لیے 40 سے 50 سال لگتے۔ امام فرماتے ہیں 40 حدیث یاد کرو، اس دنیا میں نہ صحیح لیکن قیامت میں اٹھائے گا اللہ تو فقیہ اٹھائے گا تم۔ اور فقیہ اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی حدیث میں آگے فرمایا فَلَمْ يُعَذِّبْهُ، جس کو عالم اور فقیہ اٹھائے گا اس پر کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک عجیب ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہے کہ آپ کو موقع ملے گا گنہگاروں کو بخشوا سکے، آپ ہی کو نہیں معاف کرے گا اللہ، آپ کے ساتھ لوگوں کو۔ تو آپ دیکھیے 40، آپ کبھی سے 50 کیوں نہیں، 100 کیوں نہیں، ہے نا ایک سوال؟ اس 40 میں کیا راز ہے ایک سوال کہ 40 میں راز کیا ہے؟ آج تک میں نے کہا کسی عالم نے اس کے راز سے پردہ نہیں اٹھایا، میں نے کہا اس کو یاد رکھنا، 40 یاد رکھنا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، آپ دیکھیے، یہ بھی امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اذا مات المؤمن فحضر جنازته 40 رجلا من المؤمنین، جب کوئی مومن مر جائے اور اس کے جنازے میں 40 مومن جمع ہوں، فقالوا، اور یہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں جا رہا ہے، ہم تو اچھا ہی جانتے تھے ورنہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے، تیرا بندہ ہے، ہم تو بہت ناقص علم والے ہیں، تو کامل علم والا ہے، ہمارے نزدیک اچھا بندہ تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جو جملہ ہے، وَأَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنَّا، اور اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے میں جواب میں کہتا ہے فقط اجزت شہادتکم، تمہاری گواہی مان لیا، تم نے کہہ دیا اچھا ہے، ہم نے مان لیا ہے اچھا، لیکن کیا آپ دیکھیے شرط کیا ہے؟ 40 مومن ہو، 30 کی نہیں مانے گا، 25 کی نہیں مانے گا، 39 کی بھی نہیں مانے گا، 40 ہوں گے تو مانے گا۔ اب اس 40 میں راز کیا ہے نا ایک سوال کہ واقعی 40 عدد میں کیا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں 40 ہوگا تو مان لوں گا۔ اس کے بعد والا جملہ ہے حدیث کا، وَغَفَرْتُ لَهُمْ مَا عَلِمْتَ، اور اے انسانوں جو تم جانتے تھے تم نے کہہ دیا میں نہیں جانتا ہوں، میں معاف کر دوں گا، اور وہ بھی معاف کروں گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ آپ دیکھو کتنا خوبصورت جملہ ہے حدیث کا، بندوں کے لیے کس قدر مہربان ہے۔ یہاں بات روکتا ہوں، ہم خطبے میں جاتے ہیں اور آ کے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير، حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اما بعد یا عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، فإن التقوی خیر الزاد، لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ ایک حدیث
حدیث امام پنجم سے اسی سلسلے میں پائی جاتی ہے. آپ دیکھیے کتنی. فرمایا من قدم فی دعائہ 40 من المومنین، جو انسان دعا کرنا چاہتا ہے اور اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے 40 مومن کا نام لے لے، ثم دعا لنفسہ، پھر اپنے آپ کے لیے دعا کرے. عجب ہے، استجیب لہ، اگر پہلے 40 مومن کے لیے دعا کیا پھر اپنے لیے دعا کیا، امام منجم فرماتے تمہاری دعا ضرور قبول ہو جائے گی. ایک اور حدیث جو پیغمبر سے پائی جاتی ہے، آپ دیکھیے، یہ ہے امام حسین کے لیے. فرمایا ان الارض تبکی علی المومنین 40 صباحا، جب دنیا سے کوئی مومن جاتا ہے تو 40 دن تک زمین اس مومن پر گریہ کرتی ہے. آج آپ سوچئے، آج مسلمانوں کو کیسے سمجھائیں ہم کہ ایک عام مومن مرتا ہے تو زمین 40 دن اس پر گریہ کرتی ہے. آج امام حسین کی شہادت پہ ہم رو رہے ہیں تو سوال کر رہے ہیں. واقعی آپ دیکھیں، ایک عام مومن کی بات کر رہا ہے اللہ کا رسول. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، یہ عزاداری حقیقت میں جہاں ظلم کے خلاف آواز ہے، وہیں اپنے امام سے مواسات اور ہمدردی بھی ہے. یہ ہمدردی کبھی بھی انسان کو اپنے مولا اور اپنے دین سے جو ہوتی ہے اس کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہنا چاہیے. اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو نجات دلا دے گی. آپ دیکھیں، میں ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں جابر کا. جابر جب زیارت کرنے گئے تو ایک بڑی لمبی حدیث ہے، وہاں ایک حدیث یہ ہے کہ جابر نے فرمایا لقد شارکنا فیما دخلتم فیہ، اے میرے مولا میں زیارت کر کے اس جگہ کربلا آیا ہوں تاکہ آپ کے مشن میں شریک ہو سکوں. آپ کے مشن میں لقد شارکنا، میں آیا اور شریک ہو گیا. کس میں؟ فیما دخلتم فیہ، جس میں آپ داخل ہوئے ہیں، جس کا مشن آپ نے شروع کیا تھا اس میں بھی شامل ہوں. اسی وقت عطیہ نے کہا جو ان کے ساتھ تھے، اے جابر، ہم لوگ کسی جگہ سے نہ تلوار چلائی، نہ تیر کھائے، نہ بھوکے رہے، نہ پیاسے رہے، نہ مزاحمت اٹھائی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حسین کے مشن میں شامل ہو گئے. انہوں نے تلواروں کو اپنے گلے سے لگا لیا، انہوں نے نیزوں کو اپنے سینوں پہ قبول کر لیا، انہوں نے تیروں کو کھا لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بغیر تیر کھائے ہوئے. عجب جملہ فرمایا میں نے اپنے حبیب رسول سے سنا ہے، صلی اللہ علیہ محمد، من حب عمل قوم، جو آدمی کسی قوم کے کام سے محبت کرتا ہے اللہ اسی قوم میں اس کو شریک کر دیتا ہے. آپ دیکھو، یہ خود بتاتا ہے کہ 40 میں جانے والے لوگ سب کربلا کی جنگ میں شریک تھے. آپ اتنا بڑا کسی کو رتبہ مل سکتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی تکلیف برداشت نہیں کی، اگر آج 80 کلومیٹر چل رہا ہوں تو یہ عشق امام حسین ہے جو مجھے لے جا رہا ہے، کوئی مجبور نہیں کرتا. اچھا آج آپ دیکھیے وہاں طریقہ یہ ہے، آپ کسی بھی لمحے جب وہاں واک کر رہے ہوں، کسی بھی لمحے آپ بس کہتے ہیں مجھے یہیں سے روک کے جھرنی، اب گاڑی میں جانا ہے، مفت میں لے جانے کے لیے لوگ تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی رکاوٹ نہیں، وہاں بلکہ لوگ آواز دیتے ہیں کسی کو آنا ہی کربلا، ہم اس کو ٹیکسی میں بٹھا کے پہنچا دیں وہاں پہ، لیکن لوگ اس کو چھوڑ کر واک کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ہم حسین کے مشن میں شریک ہو سکیں. عزیزان گرامی، اسی لیے 40 میں جانے کی تاکید کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان اس کربلا کے مشن میں شریک ہونا چاہتا ہے جس کی ابتدا امام حسین نے کی ہے، جس کی انتہا امام زمانہ کرنے والے ہیں. جب تک یہ مشن پورا نہ ہو انسان کو 40 کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو موقع ہے جب اپنے امام سے اپنے بیعت کا اعلان کریں، آقا ہم نے آپ سے بیعت کی ہے. تو اس مشن میں پہلا قدم اٹھانے کے لیے ہر مصیبت برداشت کرنے کو تیار.
یہ تو واقع ایک چھوٹی سی بات ہے، پیدل چلنا تو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اے میرے آقا ہر چیز اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہیں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اور یہ اسی جگہ یہ بات کر دیتا ہوں مکمل، انشاءاللہ باقی کبھی بہت بات کرنا تھا مجھے، لیکن ٹائم دیکھتے ہوئے بس یہی روکتا ہوں۔ ایک چیز آپ جانتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے یہ کہ ہر مسلمان کا کام ہے اچھائی پھیلانا، نیکی پھیلانا اس کا کام۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ آپ اور میں یہ عالم و جاہل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اچھائی کو پروموٹ کریں، برائی کو روکیں، ہے نا۔ اب اسی میں سے ایک بات آتی ہے، کیا جھوٹ کو پھیلانا اچھائی کو پھیلانا ہے، اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے، یا آپ برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ آج بڑے بعض مومنین جو ہے شاید انجانے میں، میری ہمت نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، میں کہوں گا انجانے میں، نادانی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر کیا ہو رہا ہے، ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں جو جھوٹ ہے، اور آپ نہیں جانتے ہو، آپ کو کیا کر رہے ہو، بس آپ کا کام فارورڈ کرنا۔ میرے بھائی ایک مومن ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک مثال میں لیا تھا، آج کل ایران میں دشمنوں کی ایک جو ہے مشن جانتے ہیں کیا، حجاب نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، حجاب نہیں چاہیے، ہمیں حجاب اتار دینا ہے۔ کیا کسی کو حق ہے اللہ کے قانون کو پامال کرنا؟ کسی کو بھی، اس سے بحث نہیں، کون ایکس وائی زیڈ سے بحث نہیں ہے۔ کیا آپ ہندوستان میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومنہ کو حجاب اتارنے کا حق ہے؟ جب تک اس کی جان پہ نہ آ جائے اس کو حجاب اتارنے کا حق نہیں ہے۔ اگر اتار رہے تو ہم سب کی ذمہ داری اسے کہیں گے نہیں تم نہیں اتار سکتے، ہے نا۔ اب آپ کبھی بھی ہندوستان میں، یا میں نے کہا تھا کہ عالمی میڈیا میں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایران میں اچھائی کیا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آج آپ دیکھیں پیرس نے ایک نیوز پیرس میں چھپی، ایران میں حجاب کے خلاف بغاوت۔ اب بعض مومنین کیا کر رہے ہیں، اس کو دوسرے گروپ پہ بھیج رہے ہیں۔ ایک بار آپ تحقیق کر لو، آپ پرموٹ کر رہے ہو حجاب کو یا بد حجابی کو، جھوٹ کو یا سچ کو؟ آپ کی ذمہ داری ہے جب کوئی چیز کر رہے ہو تو اس وقت چیک کرو، اس لیے کہ جھوٹ کو پھیلانے سے کیا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم اسی جھوٹے لوگوں میں قرار پاؤ گے، تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو آج یہ بہت، ہمارے ہندوستان میں تو فیکٹریاں لگی ہوئی جھوٹ کی پھیلانے کی، بالکل اسی طرح جیسے امیر شام نے جھوٹ کی فیکٹریاں لگوایا تھا حدیث پیغمبر کو کرنے کے لیے، آج اسی طرح دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فیک نیوز ایک خاص گندے مقصد کے لیے پھیلانا۔ اور عام لوگ کیا کرتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے، دوسرے کوئی اس میں پھنس جائے تو پھنس جائے، ایک مومن کو نہیں پھنسنا چاہیے۔ میں اسی لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں، کوئی کام اس طرح کا کرنے کے پہلے 4 بار ریسرچ کر لو۔ ریسرچ کریں گے نہیں، ادھر دیکھا پیپر میں آیا، ایک فوٹو کھینچا، کلک، 10 آدمی کو بھیج دیا۔ جیسے نماز کی طرح یہ بھی واجب ہے کہ 10 کو بھیجیں گے تو مجھے سیٹسفائی ملے گا۔ میرے بھائی یہ بڑے شرم کی بات ہے، آپ یہ کام نہ کریں، اس سے آپ کی عاقبت خراب ہو رہی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، آپ کو شیطان ٹریپ کر رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ سوچتے بڑے نیک کام کر رہے ہیں ہم، کوئی نیک کام نہیں ہے یہ۔ اس سے تو کیا ہو رہا ہے، آپ بھی اور دوسروں لوگوں کو بھی جھوٹ خبر پھیلانے میں مددگار بن رہے ہو۔ اور قرآن کہتا ہے جو جھوٹ کو پھیلانے میں مددگار ہوگا، اشاعہ فاحشہ کرے گا، اللہ اس کا حساب کتاب، من تشیع الفاحشہ، جو بھی اس طرح کے برے کام کو پرموٹ کرے گا، اللہ کے نزدیک اس کو حساب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک واہل الکرامت علیک من خلقک
أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول العالمين إمام المؤمنين. اللهم صل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. اللهم صل على سبطي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة إمام المؤمنين. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي أئمة المؤمنين. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل ولد المنتظر إمام المؤمنين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں ان کی مصیبتوں کو حل فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔